آج کے درس میں آپ احباب کے سامنے ایک روزے کی نیت کے متعلق کیا احکامات ہیں، نمبر 2 پر ہمارے ہاں جو سحری اور افطاری کے کیلنڈرز ہیں ان پر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، نمبر 3 پر ہم جو 4 رکعت نماز تراویح کے بعد کی جو تسبیح تراویح پڑھتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور نمبر 4 پر لاسٹ میں آپ تمامی احباب سے بڑے ہی ادب کے ساتھ ایک گزارش کرنی ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بات کو صحیح طرح سے کرنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم واجب الکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت ہوگی اور جو ہوگی وہ درست ہوگی تو عمل کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وگرنہ کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی بھی کام ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی دین کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اس سے پہلے نیت کا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، نیت کا تعلق ضمیر کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، کہ دل سے اس نیکی کے کام پر بندے کا کیا ہو جائے؟ پختہ ارادہ ہو جائے کہ میں انشاءاللہ عز و جل اس کام کو کروں گا، اس کی نیت ہے۔ ہاں اگر کوئی زبان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ اب علماء کرام نے لکھا کہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ رات کو سونے سے پہلے اور مغرب کے بعد نیت یہ کرے کہ میں انشاءاللہ کل کیا رکھوں گا، یہ اس کی نیت ہے۔ ہاں رات کو نہیں رکھ سکا، صبح اٹھا سحری کے وقت تو صبح یہ نیت کر لے کہ آج میرا کیا ہے، روزہ ہے، یہ بھی نیت ہے۔ ہاں ہمارے ہاں جو ایک دعا ہے مروجہ دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، معذرت کے ساتھ اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دعا حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اس کے الفاظ کے اعتبار سے یہ درست دعا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر نیت کرتا ہے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ وہ دعا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ اگر پڑھنے والا اس دعا کو پڑھتے ہوئے یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، تب یہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص رات کو سویا اور صبح جو ہے وہ لیٹ اٹھا، صبح فجر کی نماز ہو چکی تھی، سحری کا وقت گزر چکا تھا، اب یہ اٹھا ہے، اب اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے روزے کی نیت کیسے معتبر ہوگی؟ فرمایا نصف النہار تک، جو سحری سے لے کر افطاری تک کا وقت ہے، مثال کے طور پر 10 گھنٹے وہ وقت بنتا ہے، تو آدھا کرو تو کتنے گھنٹے بن گئے؟ 5 گھنٹے بن گئے۔ ان 5 گھنٹوں کے اندر اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ یار کھایا پیا تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا آج پھر بھی میں کیا رکھتا ہوں، اور روزہ رکھتا ہوں، اس کی نیت کیا ہے؟ معتبر ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، اس کی نیت معتبر ہے، وہ آگے اسی طرح بھوکا اور پیاسا رہے گا، اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا۔ ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت بھی ایک دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا ہے؟ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ایسے ہی ہے یا اور کوئی؟ یہ مکمل دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں صرف اتنا حصہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ والے جو جملے ہیں جو 2 اضافی ہیں وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی سوال یہی ہے کہ جب ثابت نہیں ہے تو پھر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہاں پر بھی جواب یہی ہے کہ معنی غلط نہیں ہے، معنی درست ہے۔ اگر کوئی اس کو سنت سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے تو پھر کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر معنی کے اعتبار سے درستگی ہے تو تب پڑھتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے اسی کو پڑھا جائے، اس سے ہٹ کر نہ پڑھا جائے۔ وہ 2 ہی جملے ثابت ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم
اے اللہ لاکا سمتو میں نے تیرے لیے روزے کو رکھا، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اور تیرے عطا کردہ رزق کے ذریعے سے میں نے اس روزے کو کیا کیا ہے؟ افطار کیا ہے۔ اس میں بندے کی کیا نظر آ رہی ہے؟ عاجزی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اور روزہ افطار کرنے کے بعد سنن ابو داؤد کے اندر جو روایت موجود ہے اس سے ایک دعا ثابت ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سمیت جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے 10 بندوں کو بھی وہ دعا نہیں آتی ہوگی۔ کون سی دعا؟ جو روزہ افطار کرنے کے بعد حضور پڑھا کرتے تھے۔ کیا کرنے کے بعد؟ روزہ افطار کرنے کے بعد۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کیا کرتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ۔ کیا دعا ہے؟ 3 حصے ہیں۔ ذَهَبَ الظَّمَأُ پیاس جاتی رہی، پیاس جاتی رہی، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ اور جب پیاس جاتی رہی تو رگیں کیا ہو گئی؟ تر و تازہ ہو گئی۔ وَثَبَتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ اس میں بھی عاجزی ہے۔ اگر اللہ نے چاہیا نا اے سارا دن جڑا میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ رزق منو کی دے گا، اجر بھی دے گا۔ یہ دعا بھی جو ہے وہ یاد کرنی چاہیے اور سنت سمجھتے ہوئے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا بھی چاہیے۔ دوسری چیز، ہم جو 4 رکعت نماز تراویح کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں؟ تسبیح تراویح کہتے ہیں، جو کل جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لگائی بھی ہے۔ یہ والی جو دعا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، یہ جو مکمل دعا ہے یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت دعا نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ اس کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بات یہی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو سنت سمجھتے ہوئے نہ پڑھے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے ثواب ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس کو یاد ہے وہ پڑھ لے، جس کو نہیں یاد وہ اس کی جگہ کوئی اور ذکر و اذکار کر لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو 3 دفعہ کہہ لے، کوئی دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کر لے، اللہم اغفر لنا ورحمنا اس کو پڑھ لے۔ جو بھی دعا اس کو آتی ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جو بھی ذکر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا آتی ہے، اس کی عادت ہے، ہماری بھی یہی عادت ہے، تو وہ اس کو بھی پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کی آنکھ کے ساتھ اتنا لازمی مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ دعا وہ دعا نہیں ہے جو حضور کیا کیا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے۔ لاسٹ میں جو ہے وہ ایک گزارش ہے، بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے۔ گزارش کرنے سے پہلے ایک اور گزارش ہے کہ مارنا نہیں ہے، فتویٰ نہیں لگانا، بات کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ جو ساتھی 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا، پڑھتے رہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے۔ مجھے جب اللہ موقع دے گا یہاں پر دے یا یہاں پر دے، میں اس کی وضاحت کروں گا کہ 8 ہیں کہ 20 ہیں کہ 12 ہیں کہ 24 ہیں 36 ہیں، وہ میں انشاءاللہ حل کروں گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں 20 پڑھوں گا یا 8 پڑھوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ جن ساتھیوں نے 8 پڑھنی ہے نا وہ برائے مہربانی دوسری صف میں چلے جائیں، اور جن ساتھیوں نے 20 پڑھنی ہے نا وہ پہلی صف میں آ جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ساتھی پہلی صف میں کھڑے رہتے ہیں اور 8 پڑھ کر جب پیچھے جاتے ہیں نا پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہر بندہ دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے والوں کو پتہ نہیں مجھ سے ڈر ہوتا ہے یا اگلی صف سے ڈر ہوتا ہے یا آپ صف سے ڈر ہوتا ہے، کوئی آگے آنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، پھر جو نماز پڑھانے والے جو حافظ صاحب ہے وہ جو ایک الگ زون کے اندر پہنچے ہوئے ہیں ان کو آپ تنگ کرتے ہیں۔ تو لہذا بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، ہمارے استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب کا ایک مجھے وہ یاد آ گیا۔ استاد جی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیے کہ نماز تراویح 8 ہو جاتی ہے؟ استاد جی نے فرمایا ہو جاتی ہیں، 12 رہ جاتی ہیں۔ تو بھئی جس نے پڑھنی ہے وہ پڑھے، لیکن ادب کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ وہ پچھلی صف میں، اگر پچھلی صف نہیں ہے تو دائیں بائیں جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، تاکہ آپ کی 8 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد باقیوں کا جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو، باقی جو ہے وہ اسی طرح اپنی نماز کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے تو بالکل انجوائے کر سکیں، جو قرآن کو پڑھ رہا ہے وہ بھی اور جو قرآن کو سن رہا ہے
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین